السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو ہم کر رہے ہیں شد، اور امید ہے آپ کو یہ یاد ہو گیا ہوگا کہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پچھلے زبر زیر اور پیش والے حرف کے ساتھ، اور ایک دفعہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ۔ اس کی اپنی حرکت کون سی؟ جو شد کے اوپر ہوتی ہے۔ اب آپ نے دھیان کیا رکھنا ہے کہ موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، نرم کو نرم پڑھنا ہے، سیٹی والے جو آپ نے پیچھے جیسے حروف یاد کیے ہیں۔ آج ہم مشق شروع کریں گے۔ صاد زبر دال، صد، دال زبر دا، صد، قوف زبر قو، صدقو، صدقو۔ مضبوطی اور جماؤ سے پڑھنا ہے۔ دباؤ اس کے اوپر آئے گا، شد والے حرف کے اوپر۔ قوف زبر دال قد، دال زبر دا، قد، رو زبر رو، قد رو۔ اب را قوف موٹا پڑھیں گے، اور را پہ زبر ہے تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ قوف زبر دال قد، دال زبر دا، قد دا، رو زبر رو، قد رو، صدقو، قد رو۔ کاف زبر دال کد، دال زبر ذا، کد ذا۔ اب ذال نرم ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ زا بن جائے گا۔ یہ ہے کذا، با زبر با، کذب، کذب۔ عین زبر لام ال، لام زبر لا، اللہ، میم زبر ما، علم، علم۔ عین پہ خاص توجہ کریں کہ علامہ نہیں کہنا، علامہ کہیں گے تو حمزہ بن جائے گا اور ترجمہ بدل جائے گا، علم۔ ہا پہ صاد حس، صاد زیر سی، صاد زیر سی، حسی۔ لام زبر لا، حسیلا، حسیلا۔ عین زبر دال عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد، عدد۔ میم پیش دال مد، دال زبر تا دت، مدت، مدت۔ ہا پیش قوف حق، قوف زبر تا قط، حقت، حقت۔ یہاں قوف کو موٹا پڑھیں گے۔ خو زبر فا خف، فا زبر تا فت، خفت، خفت۔ یا زبر سین یس، سین زیر را سر، یسر، یسر۔ تا زبر با تب، با زبر تا بت، تبت، تبت۔ تا زبر تا، قوف زبر با قب، با زبر لام بل، تقبل، تقبل۔ یہاں قوف موٹا پڑھیں گے۔ تا زبر با تب، با زبر با، تبا۔ صاد زبر با شب، با زبر با، شبا، شبا۔ یہاں پہ صاد موٹا پڑھیں گے۔ ذو زبر نون ظن، نون زبر نا، ظن۔ ذو موٹا پڑھیں گے، نرم بھی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نون پہ شد آ گئی ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اور غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی پورے قرآن مجید میں نون اور میم پہ شد آئے گی تو ہم ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے اور اسے غنہ کہتے ہیں۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ ذو زبر نون ظن، نون زبر نا، ظن۔ ثا پیش میم ثم، میم زبر ما، ثم۔ اور اس کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، ثم۔ ثا کو نرم پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے۔ میم زیر میم مم، میم زبر ما، مم۔
یہاں بھی میم پیش آ جائے تو ہم غنہ کریں گے. مما ہا پیش نون ہن نون زبر نا ہن ہن ظن ثم مما ہن. امید ہے آپ کو شد والے حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب بھی میم اور نون پیشاد آئے گی تو غنہ کیا جائے گا. غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. صدق قدر کذب علم حصل عدد مدت حقت خفت یسر تبت تقبل تب صب ظن ثم مما ہن. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کر رہے ہیں تشدید اور اسے شد بھی کہتے ہیں. شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ. اپنی حرکت کون سی ہوتی ہے؟ جو اس حرف کے اوپر ہوتی ہے. امید ہے آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.